مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على آل الله واللعن الدائم على أعداء الله. أما بعد. ناظرین گرامی، سامعین محترم، آج میلاد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تبلیغ درس کرتے ہیں، اور آج کے اس سلسلہ دروس میں مناقب و فضائل امام حسن مجتبیٰ پر چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو مناقب سب سے پہلے علامہ سیوطی، جس کا پورا نام علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ کان الحسن رضی اللہ عنہ لہو مناقب کثیرہ، حسن مجتبیٰ کے لیے بہت سارے مناقب اور فضائل ہیں، جیسا کہ وہ خود ہی لکھتے ہیں سیدا حلیما ذا سکینۃ و وقار و حشمہ۔ خود یہ امام حسن مجتبیٰ یہ سید ہے، سید یعنی بزرگوار ہے، حلیمن بردبار تھے، اور اسی طرح ذا سکینۃ و وقار و حشمۃ، یہ باوقار انسان تھے، بہت ہی متین انسان تھے، وجواد و ممدوح، بہت ہی سخی تھے، قابل ستائش اور قابل تعریف تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ جو عصمت کے چوتھے نگین تھے اور امامت کے دوسرے چراغ ہیں، اس کی خدمت میں آج ہم حاضر ہیں کہ انہی کی میلاد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے جو یہ مناقب پیش کر رہے ہیں، انہی مناقب کے حوالے سے دیکھیں کہ مناقب کس چیز کو کہا ہے۔ مناقب ایسی صفات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اخلاق میں اور اس کے عمل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح کتاب العین کے لکھنے والے نے اور لسان العرب جو لغت کی کتابیں ہیں، اس میں اس معنی کو اسی طرح ذکر کیا گیا ہے کہ مناقب یعنی ایسی صفات حسنہ جو انسان کے عمل میں، انسان کے اخلاق میں ظاہر ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ان مناقب کو بیان کرنے سے پہلے ایک روایت آپ کے اذہان مبارک تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے، اور یہ صحیح بخاری اہل سنت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو قرآن کے بعد ان کے ہاں واقع مورد اعتماد کتاب ہے۔ یہ روایت حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفے سے نقل ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے نبی کو دیکھا، معہ الحسن بن علی، کہ رسول اللہ کے ساتھ حسن بن علی ساتھ تھے۔ تو کیا کر رہے تھے اس وقت رسول اللہ؟ کہہ رہے تھے، یہ حضرت ابو بکر کہتے رسول اللہ کبھی جو نا لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے ابنی ھذا سید، یہ میرا فرزند سید ہے، بزرگوار ہے۔ عزیزان گرامی، اسی روایت کو یہاں پہ پورا کرتے ہیں، ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں جو بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن اہل تشیع کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین کے ساتھ محبت کی فقط احبنی، وہ حسن اور حسین کے ساتھ محبت نہیں کرتا بلکہ مجھ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، ومن ابغضہما فقط ابغضنی، اور جس نے حسن اور حسین کے ساتھ بغض رکھا، درواقع اس نے حسن اور حسین کے ساتھ بغض نہیں رکھا بلکہ مجھ محمد کے ساتھ بغض رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، تو میں یہ کہتا چلوں کہ اس دنیا میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو بھی چاہتے ہیں، اس کو بھی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی محبت، ان کو یہ کہیں کہ بھائی
ایک بندہ اگر حق کے ساتھ بھی محبت کرے اور باطل کے ساتھ بھی محبت کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو حسن کے ساتھ محبت کرے اور حسن کے دشمن کے ساتھ بھی محبت کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو حسین کے ساتھ محبت کرے اور حسین کے دشمن کے ساتھ بھی محبت کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا تم حسن کو چاہتے ہو یا حسن کے دشمن کو چاہتے ہو، ایک کی طرف جاؤ، دوسرے کی طرف نہیں جانا۔ اس طرح نہیں کہ دونوں کو ملاؤ اور پھر یہی کہو ہم دونوں کو چاہتے ہیں، نہیں عزیزان محترم، ایک کو چاہو۔ جیسے حسن کے ساتھ محبت کرو گے تو رسول کے ساتھ محبت لکھی جائے گی۔ عزیزان گرامی، انہی مناقب کی طرف آئیں تو سب سے پہلا جو مناقب ہے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا، وہ کہتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عبادت اور بندگی تھی۔ یہ عبادت میں ایسے کہوں وہ عبادت ہے جس کا میڈل اور جس کا افتخار تمام انبیاء کے لیے تھا، لیکن انہی انبیاء میں سے بعض کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نعم العبد، یہ میرا بہت ہی اچھا بندہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد آگئے حضرت خضر کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ حضرت خضر جس کا نام تو قرآن میں اللہ نے نہیں لیا، لیکن جب حضرت موسیٰ اور ان کا غلام یہ حضرت خضر کے پاس آتے ہیں اور ان کو پا لیا تو اللہ فرماتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، تو اس موسیٰ نے اور موسیٰ کے غلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ عزیزان گرامی، اتنا افتخار ہے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے کہ ان کا شاگرد حضرت موسیٰ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ بندگی کے مقام پر فائز تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے حد اقل ہم 24 گھنٹوں میں اپنی نمازوں میں 9 مرتبہ عبدیت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے تھے۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ اللہ کا بندہ بھی تھا اور بندہ ہے اور اس کا رسول بھی تھا اور رسول ہے۔ عزیزان گرامی، یہی بندگی ہے۔ اگر ہم امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں تھوڑا سا توجہ کریں تو امام کی زندگی میں یہ بندگی بالکل روشن ستارے کی طرح واضح تھی۔ کیسے کیسے؟ ان کے کچھ مثالیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ صورت، چہرے کا رنگ زرد ہوا کرتا تھا، زرد ہو جاتا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے، ساتھی پوچھتے تھے، آقا یہ آپ کا رنگ صورت زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ تو امام فرماتے تھے اس لیے کہ میں اس اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں جو میرا خالق و پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، فقط یہ وضو کے ٹائم پر نہیں بلکہ جب بھی مسجد میں آتے تھے تو امام جب مسجد کے اندر آنے لگتے تھے اس پر کھڑے ہو کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے الہی ضیفک ببابک، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تیرا مہمان دروازے پہ کھڑا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے کہ اے میرے اللہ، تیرا مہمان تیرے دروازے پر کھڑا ہے، اس کی بدیاں زیادہ ہے، تیرا حسن اور تیرا احسان زیادہ ہے، اپنے ہی احسان کے ذریعے سے اس کی بدیوں کو ختم فرما۔ فقط یہ نماز کے ٹائم پہ نہیں، عزیزان گرامی، جب رات کو امام حسن مجتبیٰ سوتے تھے، سونے سے پہلے سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فقط اتنا ہی نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ کان اعبد الناس فی زمانہ، حسن مجتبیٰ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ وَأَزْهَدَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ، سب سے زیادہ پارسا تھے، سب سے زیادہ زہد رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے تھے، وہ افضل تھے اپنے زمانے کے۔ اس کے علاوہ اور آگے امام فرماتے ہیں وَكَانَ حَجَّ مَاشِيًا، جب بھی امام حسن مجتبیٰ حج پہ جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے، نہ فقط اس لیے پیدل جاتے تھے کہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، نہیں عزیزان محترم، جب تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو امام کے ساتھ اپنی سواریاں ساتھ ہوتی تھی، جتنا سامان سفر ہوتا تھا وہ سواریوں پہ ہوتا تھا۔ امام کے ساتھ اپنے غلام بھی تھے، ساتھی بھی تھے، وہ کہا کرتے تھے مولا سواریاں ساتھ ہیں، ذرا سواری پہ چل کر جو ہے نا آپ مکہ پہنچے۔ امام فرماتے تھے نہیں، مجھے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں پیدل جانا ہے اور پیدل جا کے حج کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، فقط اسی طرح نہیں ہے بلکہ ایک بار جب امام حسن مجتبیٰ حج پر گئے اور حج سے جب واپس آ رہے تھے تو امام کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ امام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے مولا ابھی تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آپ ذرا
انہی پاؤں کی جو نا خاطر کہ ان میں چھالے پڑ گئے، آپ کو سختی ہو رہی ہے، آپ سواری پر بیٹھ کے دینا واپس مدینہ چلے؟ امام نے فرمایا نہیں، اسی رستے میں ایک جگہ آنے والی ہے، ایک انسان کا گھر ہے اور وہ غلام ہے، اور ایک ایسا انسان ہے جو طبیب ہے، ایک مرہم بناتا ہے، اس کا اسی راستے میں گھر ہے۔ جب اس کے گھر پہنچیں گے تو ان سے یہ مرہم خرید لینا، اور خرید کے جب آنا تو یہ پاؤں پہ لگائیں گے، انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ مولا اس راستے میں تو کسی کا گھر ہی نہیں ہے، تو امام نے فرمایا نہیں، ایک گھر آئے گا۔ جیسے ہی چلے، تاریخ والے لکھتے ہیں کہ 2-3 گھنٹے کی مسافت پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ یہاں پہ جو بندہ رہ رہا ہے اس سے وہ مرہم لے کے آؤ۔ جب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آ کر وہاں سے ایک بندہ نکلا جو سیاہ پوش تھا، اس سے جب جو نا مرہم لی گئی اور اس نے یہ پوچھا کہ یہ مرہم کس کے لیے خرید رہے ہو، تو امام کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے خرید کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب نام سنا امام کا تو کہا مجھے بھی لے کے چلو، میں بھی امام کی زیارت کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ آیا امام کی خدمت میں تو امام کو کہنے لگا مولا آپ سے میں پیسے نہیں لوں گا۔ امام نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں، تمہارا حق ہے، تمہارے پیسے تمہارا حق ہے، تم اپنے پیسے لے لو۔ پھر اس نے کہا مولا میرے لیے ایک دعا کیجیے، میری بیوی میری زوجہ باردار ہے، امید سے ہے، تو آپ دعا کیجئے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ تو امام نے اس وقت جو نا فرمایا کہ جاؤ اور تمہاری بیوی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، تمہیں بیٹا دیا ہے۔ وہ بہت ہی خوشی مارے واپس گھر آیا، دیکھا کہ واقعاً اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ جلدی واپس آیا امام کی خدمت میں اور کہنے لگا مولا واقعاً آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ یہ آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا رہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ امام کا پیدل حج کرنا فقط ایک بار نہیں تھا، بلکہ تاریخ میں لکھتے ہیں، حتیٰ مستدرک حاکم والے نے کہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 25 بار امام حسن مجتبیٰ نے پیدل حج کیا ہے۔ کوئی ایک عام بات نہیں ہے کہ پیدل حج کرنا۔ تو ایک امام کے مناقب میں سے یہ ہے کہ وہ بندگی زیادہ کرتے تھے، بندہ خدا تھے۔ اسی طرح ایک بات کرتا چلوں کہ آیت اللہ محمد تقی بہجت، جس کو آیت اللہ بہجت ہم عام طریقے سے کہتے ہیں، معروف ہے آیت اللہ بہجت کو، ان کی قبر پر آپ اگر دیکھیں تو ان کی قبر پر لفظ آیت اللہ نہیں لکھا ہوا، علامہ نہیں لکھا ہوا، کوئی اور القاب نہیں لکھے ہوئے، بلکہ یہی العبد لکھا ہوا ہے کہ جب اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عبدیت آ جائے اور عبودیت آ جائے تو بالکل سمجھ لیجئے کہ اس بندے کے پاس سب کچھ آ گیا ہے۔ تو یہی عبد تھا حضرت آیت اللہ بہجت، وہ یہی امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عبد خدا بن گئے۔ عزیزان گرامی، ایک اور امام کے مناقب میں سے سخاوت، کہ امام بہت سخی تھے، جس کے لیے جواد بھی لقب ہے، اور امام کا ایک واقعہ بہت ہی بڑا لقب جو کریم اہل بیت کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ امام وہ کریم تھے، ایسے کریم تھے جس کے لیے روایات میں اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سائل کو سوال کرنے سے پہلے دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی سائل سوال کر بھی دیتا تھا، تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں لکھا ہے کہ امام حسن نے کسی سائل نے سوال کیا ہو اور اس کو واپس ایسے ہی رد کر دیا ہو، نہیں۔ سائل نے اگر سوال کیا ہے تو کبھی بھی امام نے ان کو رد نہیں کیا ہے، اس کی حاجت کو پورا کیا ہے۔ تو اسی سخاوت کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں 3 بار امام حسن مجتبیٰ نے اپنے گھر کا پورا سامان خدا کی راہ میں دیا۔ بہت بڑی بات ہے، 3 بار پورا، یا بعض روایت میں حد اکثر لکھتے ہیں 2 بار، بعض لکھتے ہیں 2 بار، بعض لکھتے ہیں 3 بار، لیکن یقینی طور پر 3 بار یا 2 بار حد اکثر ضرور ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب کچھ دے دینا۔ ایک اور روایت ہے جس کو بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابن ابی عتیق، وہ امام کے پیچھے چلنے لگا، اور امام اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ جب امام گھوڑے پر سوار تھے اور وہ پیچھے پیچھے امام کے آ رہا تھا، امام نے مڑ کر دیکھا، کہا ابن ابی عتیق، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے، کیا تمہیں کوئی کام ہے؟ تو ابن ابی عتیق کہتا ہے مولا یہ آپ کا گھوڑا مجھے بہت پسند آیا ہے، مجھے یہ گھوڑا چاہیے۔ تو امام اسی وقت گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی لگام ابن ابی عتیق کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ گھوڑا تمہارا۔ میں کہوں عزیزان محترم،
آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، آیا کوئی انسان اس طرح آپ کو ملے گا کہ اگر کسی کی بجا ہو، اگر کسی کی گاڑی، اگر کسی کی واقعاً اچھی کو موٹر سائیکل اس کے ہاتھ میں اور وہ سوار ہو، اگر کوئی واقعاً محتاج بھی ہو اور اسے کہے کہ یہ آپ کی گاڑی مجھے پسند آ گئی، مجھے ضرورت بھی ہے، آپ مجھے گاڑی دے، کیا وہ گاڑی کی چابی اس کے حوالے کرے گا؟ آج کی دنیا میں دیکھیں واقعاً امام حسن مجتبیٰ کی وہ سخاوت کہاں اور ہم کہاں؟ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بہت سارے مناقب ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ جیسے علم الہی ہے، جیسے فصاحت اور بلاغت ہے، جیسے صبر و حلم ہے، جیسے شجاعت اور بہادری ہے، لیکن اس امام کی جتنی بھی آپ صفات کو بیان کریں گے وہ صفات ایک سے ایک ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ وہی میرا مولا ہے کہ جس کے لیے یہی کہا جاتا تھا نا کہ یہ شجاع بھی ہے، یہ بہادر بھی ہے، آج اسی امام کی میلاد ہے۔ آئیے اس میلاد بابرکت پر امام کے مناقب اور فضائل سے درس حاصل کریں اور انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے واقعاً حقیقتاً ہم سچے مسلمان بنیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔